Why do we need to create customized user-defined field in QuickBooks? That is because sometimes we may feel restricted by the amount of information available in QuickBooks. For example, we may need to add a certain bit of information which is not already present in QuickBooks. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے بعض دفعہ ایسی انفارمیشن جو کہ کوئک بکس کی اپنی فیلڈز میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی ہم رکھنا چاہتے ہیں. In such a case, we can create a user-defined customized field in QuickBooks which can keep the additional information that we require to process our jobs and accounting needs better. ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے جو کمپنی کریٹ کی ہوئی ہے وہ دو قسم کے بزنس کر رہی ہے. ایک بلڈنگ مٹیریل بیچ رہی ہے اور دوسری سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. سروسز بھی کون سی؟ جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ ہے، بھلے وہ سب کانٹریکٹنگ ہو یا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو. ان دونوں کیسز میں ہم بہت ساری چیزیں بلڈنگ مٹیریل کی صورت میں اپنے کسٹمر کو بیچتے ہیں. اور کیونکہ ہم ایک لحاظ سے بائرز بھی ہیں، کیونکہ ہم مینوفیکچرر سے چیزیں خریدتے ہیں اور آگے اپنے کلائنٹس اور کسٹمرز کو بیچتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسٹمرز اور کلائنٹس میں کون سی چیزیں زیادہ مقبول ہیں اور ہاتھوں ہاتھ خریدی جاتی ہیں. کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہم ان چیزوں کا اسٹاک زیادہ رکھیں جو کہ زیادہ بکتی ہیں اور ان چیزوں کا اسٹاک کم سے کم رکھیں جو کم بکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک فیلڈ ایسی بنائیں جس سے ہم بلڈنگ مٹیریل برانڈ نیم کے ساتھ اپنے پاس اسٹور کر سکیں. In this case, two of the most used material in buildings are steel, جسے ہم سریا کہتے ہیں، اور سیمنٹ. اگر ہم ہر کسٹمر کے اگینسٹ یہ انفارمیشن رکھنا شروع کر دیں کہ یہ کس برانڈ کا سریا اور کس برانڈ کا اسٹیل پسند کرتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور جتنے کسٹمرز ہم سے چیزیں لے رہے ہیں وہ کس برانڈ کو پریفر کرتے ہیں. آئیے ہم چل کے کوئک بکس میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز کا پریفرڈ برانڈ کون سا ہے، کون سا برانڈ وہ پریفر کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان کی پریفرنس ریکارڈ کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وی نیڈ ٹو کریٹ اے یوزر ڈیفائنڈ فیلڈ ٹو کیپچر دس بٹ آف انفارمیشن. آئیں اسکرین پہ دیکھیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں. Once again, this is your home page for that particular customer. All you need to do is go to Customer Center اور آپ کے پاس کسٹمرز کی لسٹ سامنے نظر آنے شروع ہو جائے گی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ان کے پاس ایک نئی فیلڈ کسٹمر ڈیفائنڈ فیلڈ ایڈ کریں. جب بھی آپ کسٹمر کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے کسٹمر کا پوری انفارمیشن آ جائے گی. آپ کو اس ٹیب ایڈیشنل انفو میں جانا ہے جہاں آپ سے وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہا ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں کسٹم فیلڈز کی پروویژن موجود ہے. لیکن ابھی یہاں کوئی بھی کسٹم فیلڈ نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تک ہم نے کریٹ ہی کوئی نہیں کی. نیچے آپ کو ڈیفائن فیلڈز والا بٹن نظر آ رہا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کلک آن اٹ، اور جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے آپ کو کسٹم ڈیفائنڈ فیلڈ کا سیٹ اپ باکس نظر آ جائے گا. جو آپ ہیڈنگ دینا چاہے وہ آپ یہاں ٹائپ کر دیں، سیمنٹ اینڈ اسٹیل. اسٹیل جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ سریا ہے اور سیمنٹ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. اب یہ دونوں نئے لیبلز، یہ دونوں نئی فیلڈز ہم ایک کسٹمر کے یا وینڈر کے یا ایک امپلائی کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں، اور وی کین ایون یوز اٹ اگینسٹ آل تھری آف دیم. یہ اور ہے اور اینڈ ہے، یعنی آپ دونوں طریقے سے اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے کسٹمرز کو زیادہ خوش کرنا چاہیں تو آپ ان کی برتھ ڈے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ تینوں کسٹمائز فیلڈ کہاں استعمال کرنی. اگر آپ نے بغیر بتائے اوکے کر دیا تو یہ تینوں فیلڈ کریٹ ہو جائیں گی لیکن کہیں استعمال نہیں ہو پائیں گی. اس کے لیے اب جیسے ہی اس سائڈ والے کالم میں آئیں گے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹک کا نشان نظر آ رہا ہے. یہ ٹک آپ نے ڈالنا ہے.
جہاں جہاں آپ کرسر سے ٹک ڈالتے جائیں گے وہ رو یا وہ کالم سلیکٹ ہوتا جائے گا. سو وی ہیو سلیکٹڈ دیٹ دس انفارمیشن بی یوزڈ اگینسٹ کسٹمرس, لیکن برتھ ڈے کین بی یوزڈ فار وینڈرس اینڈ امپلائیز ایز ویل. ٹھیک ہے جی, اب آپ کو کلیئر ہے کہ ہم نے یہ 3 فیلڈز بنائی ہیں اور تینوں فیلڈ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ کسٹمر کے اگینسٹ یوز ہوگی, لیکن برتھ ڈے جو ہے وہ آپ کے وینڈرز اور امپلائی کے ساتھ بھی نظر آیا کرے گی. جب آپ یہ تینوں فیلڈیں بنا لیں, آل یو ہیو ٹو ڈو از کلک اوکے. ونس اگین ایز یو نو, کوئک بکس ہر چیز آپ سے ویریفائی ضرور کرواتا ہے کرنے سے پہلے. تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا جو آپ نے نئی فیلڈ بنائی ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دی جائیں, آپ نے اوکے کرنا ہے. اب آپ کے پاس وہ تینوں فیلڈز اویلیبل ہیں. آئیے ہم آسانی کے لیے ان تینوں فیلڈز کو اپنے کسٹمرز کے لیے فل کر دیتے ہیں. اور ایک آسان طریقہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم سیدھا ملٹیپل یوزر لسٹ پہ آ جائیں اور کسٹمائز کالمز کر کے یہ تینوں چیزیں اپنے پاس ایڈ کروا لیں. اب ہمارے پاس یہ تینوں انفارمیشن اس ملٹیپل اسکرین پہ موجود ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کاپی ڈاؤن, اس سے ہم نے اسے کاپی کر دیا. آئیے اسے بھی ہم آسانی کے لیے کاپی ڈاؤن کر کے کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس ساری انفارمیشن ہمارے یوزر کے حساب سے موجود ہے. سیو چینجز اینڈ لیٹس موو آؤٹ. اب یہ انفارمیشن ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہے. جب بھی ٹرانزیکشن ہوگی ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سا ہمارا یوزر کون سی سیمنٹ اور کون سا اسٹیل پریفر کرتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک رپورٹ بنانی پڑے گی. اس رپورٹ میں ہم اگر یہ کسٹمائز فیلڈز استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کسٹمر کون کون سی سیمنٹ اور کون کون سی اسٹیل پروڈکٹس پریفر کرتا ہے. یہ اسپیشلائز رپورٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی عام رپورٹ بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم یہ 2 فیلڈیں ایڈ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رپورٹ کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹو یوز یوزر ڈیفائنڈ فیلڈس فار آر اون رپورٹنگ پرپسز. رپورٹس میں یہ کیسے یوز ہوگا, کہاں یوز ہوگا, ویل سی ان آور نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.